پچھلے الیکشن میں جی بی کے ووٹ پر ڈاکہ مارا گیا. اس بار آپ نے فارم 45 کا بندوبست اور مل کر ووٹ کا تحفظ کرنا ہے. بلاول بھٹو زرداری کا گلگت میں جلسے سے خطاب. کہا گلگت بلتستان کی آواز اسلام آباد اور دنیا تک پہنچانے کے لیے آصف زرداری سے بہتر نمائندہ کوئی نہیں. پی پی نے قانون سازی کے ذریعے جی بی اسمبلی سے حق حاکمیت کا قانون پاس کرایا. آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی 9 جون کو احتجاج کی کال. ریاست میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس آج رات 11:30 بجے بند کرنے کے احکامات. آزاد کشمیر میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس 12 جون تک بند رہے گی. سیاحت اور دیگر مقاصد کے لیے آنے والے افراد کے لیے حکومت آزاد کشمیر نے ایڈوائزری جاری کر دی. 20 جون تک آزاد کشمیر کے سفر سے گریز کی اپیل. اور آزاد کشمیر میں امن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. عوام کو بندشوں، ہڑتالوں، دباؤ کی سیاست کے بجائے ووٹ، مکالمے، آئینی عمل پر اعتماد کرنا چاہیے. حکومت نے دروازے بند نہیں کیے مگر جے اے اے سی نے محاذ آرائی کا راستہ چنا. ترجمان آزاد کشمیر حکومت کا کہنا ہے 38 میں سے 35 مطالبات تسلیم ہونے کے بعد بھی احتجاج پر اصرار. عوامی مفاد میں نہیں بلکہ سیاسی ضد ہے. عوامی زندگی کو یرغمال بنانے کی کوشش قانون کے دائرے میں روکی جانی چاہیے. تعصب نہیں، کام کی بات ہے. کراچی اور لاہور کا موازنہ کر لیں کہ آپ اس حسین شہر کو بھی کراچی کی طرح کھنڈر دیکھنا چاہتے ہیں. نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا گلگت میں خطاب. کہا ریاستی اداروں پر حملے کرنے والے یا پاکستان کے بڑے شہروں کو کھنڈر بنانے والے آپ کے مسائل حل نہیں کر سکتے. اسکردو میں خطاب کرتے ہوئے کہا خطے کی ترقی کے لیے میثاق گلگت بلتستان کی ضرورت ہے. ہمیں کامیاب کریں گے تو خطے کے عوام کی پسماندگی دور کریں گے. خرم دستگیر نے کہا گلگت کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے اپنے علاقے کو کراچی بنانا ہے یا لاہور. اختیار ولی نے کہا ہمارے اتحادیوں سے کہیں اسپتال نہیں ہے یا سڑکیں خراب ہیں وہ ایک ہی بات بتائیں گے. جب بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش ہوتا ہے پھر زیادہ پانی آتا ہے. کراچی پورے پاکستان کو چلاتا ہے، اس کا موازنہ لاہور سے نہ کیا جائے. چاہتا ہوں پنجابی کراچی جیسا بنے اور کراچی کی طرح پاکستان کی خدمت کرے. میئر کراچی مرتضی وہاب کا رد عمل. کہا سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے دوران قیادت عوام کے ساتھ نظر آئی جبکہ مشکل حالات میں نون لیگ کے وزراء نظر نہیں آتے. میئر سکھر ارسلان شیخ کا کہنا تھا کیپٹن صفدر نے سندھ کی ثقافت پر حملہ کیا. اپنے بیان پر وہ عوام سے معافی مانگے. کیپٹن صفدر سندھ کی عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آ کر یہاں لوگوں سے پانی اور بجلی کے مسائل سنیں. اسلام آباد کے انتظامی ڈھانچے میں تبدیلی کی تیاری. الگ قانون ساز اسمبلی تشکیل دینے کا فیصلہ. اسلام آباد اسمبلی 20 سے 30 اراکین پر مشتمل ہوگی. سیکریٹریٹ بھی الگ ہوگا. اسمبلی اراکین براہ راست انتخاب کے ذریعے چنے جائیں گے. احسن اقبال، رانا ثنا، طارق فضل چودھری، مصدق ملک پر مشتمل خصوصی کمیٹی نے وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کر دی. ذرائع کے مطابق سی ڈی اے سمیت اسلام آباد کے ترقیاتی اور انتظامی امور اسمبلی کے ذریعے نمٹائے جائیں گے. آزاد جموں و کشمیر کے انتخابات 27 جولائی کو ہوں گے. کاغذات نامزدگی 9 سے 19 جون تک جمع کرائے جا سکیں گے. آزاد جموں و کشمیر میں تمام تقرریوں اور تبادلوں پر پابندی عائد کر دی گئی. انتخابات فوج کی نگرانی میں ہوں گے. رینجرز بھی طلب کر لی گئی. آزاد کشمیر انتخابات سے پہلے 12 نشستیں ختم کرنے کا مطالبہ. انتخابی عمل سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے. الیکشن سے پہلے ایکشن کمیٹی کا یہ غیر آئینی مطالبہ بلیک میلنگ کے زمرے میں آتا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام. کہا مطالبہ کرنے والے 27 جولائی کو اپنا موقف عوام کی عدالت میں پیش کریں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں. حکومت نے چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم متعارف کرا دی. سالانہ 20 کروڑ روپے کا کاروبار کرنے والا دکاندار 1% فکس ٹیکس ادا کرے گا. ایف بی آر پلیٹ بھی ملے گی جس پر لکھا ہوگا یہ دکاندار فرض شناس ٹیکس پیئر ہے. وزیر خزانہ اورنگزیب کہتے ہیں معاشی ترقی جاری رکھنے کے لیے قومی آمدنی کو محفوظ بنانا لازمی ہے.
टैक्स निजाम में बेहतरी के लिए AI टेक्नोलॉजी का अगले हफ्ते ऐवान में पेश होगा। अजहर कयानी ने बताया QR कोड स्कैन करने के बाद अगर रिकॉर्ड दुरुस्त साबित बजट पर इत्तफाक राय के लिए हुकूमत का PP के सीनियर कायदीन से राब्ता। बिलावल भुट्टो से कबल अज वक्त इस्लामाबाद वापसी की दरखास्त। जराए का कहना है सीनियर पार्टी कायदीन ने बिलावल भुट्टो को हुकूमत का पैगाम पहुंचाया। बिलावल भुट्टो ने दौरा गिलगित बल्तिस्तान कबल अज वक्त खत्म करने से माजरत की। बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान का दौरा शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल करेंगे। बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद वापसी के लिए 6 और 7 जून की टिकट्स बुक हैं। इस्लामाबाद वापसी पर हुकूमत से खुद मुज़ाकरात करेंगे। बिलावल भुट्टो की वजीर आजम इसहाक डार वजीर खजाना से मुलाकात का इम्कान। तवक्को थी आज बजट पेश होगा, लेकिन हुकूमत मामलात मैनेज नहीं कर सकी। हुकूमत ने अवाम का मुआशी तौर पर कत्लेआम किया है। PTI रहनुमा आसिफ कैसर कहते हैं NFC शेयर में मनमानी की जा रही है। सूबे जाती फंड से मुलाजमीन को तनख्वाहें दे रही हैं। तैमूर सलीम झगड़ा का कहना था 4 साल से मुसल्लत निजाम ने पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क कर दिया। किसी शोबे में इस्लाहात नहीं की गई। हुकूमत ने अपने अखराजात कम कर सकती है, न ही टैक्स चोरी खत्म कर सकती है। आइंदा माली साल का बजट 290 रुपए फी डॉलर रेट पर तैयार किया जाएगा। जराए का कहना है आइंदा माली साल के लिए डॉलर रेट रवा माली साल की सतह पर बरकरार रखा गया है। डॉलर रेट तायुन करने का मकसद बैरूनी इमदाद, अदायगी और कर्जों का तखमीना रुपयों में लगाना है। आइंदा माली साल के लिए मुकर्रर एक्सचेंज रेट में मकामी करेंसी मुस्तहकम होने के बायस सरमायाकारी का रुझान बढ़ेगा। तरसीलाती ज़र में इजाफा, करंट अकाउंट, बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होने से रुपए की कदर में इस्तेहकाम रहा। ईरान से डील किए बगैर भी आफसूदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। हम इसे अभी हासिल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता वो हमें रोक सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान की जानिब से अमरीकी फौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज का जवाब बन सकता है। एक सवाल पर ट्रंप ने कहा आप जल्द जान जाएंगे ईरान के साथ मुआहिदा क्या है। ईरानी सुप्रीम लीडर से नहीं मिलना चाहता, लेकिन अगर मुआहिदा हो जाए तो मुलाकात मुमकिन है। ईरानी वजीर खारिजा ने सदर ट्रंप के सुप्रीम लीडर से मुलाकात से मुताल्लिक बयान पर कहा हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। हम हकीकी दुनिया में रहते हैं। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर सुप्रीम लीडर मंजर आम पर नहीं आते। हम उनसे राबते में रहते हैं और उनके अहकामात पर अमल करते हैं। मुजव्वजा मुआहदे के मुसव्वदे में बाज नकात अब भी वजाहत तलब हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई कहते हैं अमरीकी सदर ईरान पर दबाव डालना चाहते हैं ताकि तेहरान उनकी शराइत कबूल कर ले। ईरान की पेश की गई शराइत को गैर वाज़े और मुबहम रखा जा रहा है। किसी भी हतमी मुआहदे तक पहुंचने से कबल तमाम मुतनाज़े और गैर वाज़े नकात की मुकम्मल वजाहत नागुज़ीर है ताकि फरीक़ैन के दरमियान पायदार और काबिल कबूल समझौता मुमकिन बनाया जा सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गिलगित बल्तिस्तान के नन्हे यूट्यूबर और ARY डिजिटल के मारूफ प्रोग्राम शान रमजान के खुसूसी मेहमान शिराज और उसकी बहन मुस्कान से दिलचस्प मुलाकात। दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बिलावल ने शिराज से कहा मैं कराची से बैठकर भी आपको फॉलो करता हूँ। शिराज की गिलगित बल्तिस्तान में की जाने वाली फलाही काविशों को भी भरपूर सराहा। पंजगुर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक। असलहा, गोला बारूद, देसी साख्ता बम और गाड़ी बरामद। ISPR के मुताबिक फितना हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। किसी भी मुमकिना भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वजीर आजम का कहना था हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़िम है। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए किरदार अदा करता रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। आलमी अमन के लिए हमें SCO प्लेटफॉर्म से इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दाखिला और पब्लिक सिक्योरिटी इजलास से खिताब।
کہا پاکستان ہر ملک کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، سرحدوں کی سیکیورٹی کے لیے اقدامات ضروری ہیں، بارڈر سیکیورٹی سرحدی جرائم کی روک تھام کے لیے بہت اہم ہے۔ پاکستان کی آزاد اور خود مختار پالیسی کی بین الاقوامی سطح پر تصدیق ہو گئی، روسی صدر نے بھارت کو آئینہ دکھا دیا، پاکستان کے چین کے زیر اثر ہونے کے الزام پر بھارتی صحافی کی طبیعت صاف کر دی، کہا پاکستان بڑا خود مختار ملک ہے، کسی کے تابع نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو مکمل طور پر چین کے کنٹرول میں ہے، چین سے تو ہر ملک ہی تعلقات بڑھا رہا ہے۔ بھارت نے ٹیرف لگائے اور امریکہ میں کسی کو بتایا تک نہیں، بھارت نے برسوں امریکہ کا فائدہ اٹھایا، امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں میرے دور اقتدار سے پہلے بھارت نے امریکی مصنوعات پر خوب ٹیرف وصول کیا، اس وقت امریکہ میں بے وقوف لوگ بیٹھے تھے، اس لیے بھارت نے فائدہ اٹھایا، اب ہم نے بھارت پر ٹیرف لگا کر پیسے کمائے۔ جنگ بندی اعلان کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے، لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں میں 8 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہوئے، جاں بحق ہونے والوں میں 3 بچے اور 2 خواتین بھی شامل۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کا روسی صدر پیوٹن سے جنگ ختم کرنے کا مطالبہ، 2 طرفہ ملاقات کی پیشکش بھی کر دی، زیلنسکی نے پیوٹن کو خط میں لکھا لڑائی بہت ہو چکی، اب پیوٹن کو فیصلہ کرنا ہے، یوکرین مذاکرات کے دوران جنگ بندی کے لیے تیار ہے، اگر روس جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہوگا تو یوکرین لڑنے کے لیے تیار ہے، روسی فوج اس سال ڈونیٹسک کے علاقے پر قبضہ نہیں کر سکے گی، کرملن کے ترجمان نے یوکرینی صدر زیلنسکی کا خط ملنے کی تصدیق کر دی۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف قتل اور منشیات کے ساتھ مقدمات کی سماعت، کراچی کی مقامی عدالت کا چالان پیش نہ کرنے پر تفتیشی افسران پر برہمی کا اظہار، پیر تک مقدمات کا چالان پیش کرنے کا حکم، عدالت نے قتل کیس کے مدعی کو دفعہ 164 کا بیان قلم بند کرنے کے لیے پیر کو طلب کر لیا، تھانہ گارڈن میں درج منشیات کے مقدمے میں ملزمہ کے سہولتکار سہیل الرحمان اور ذیشان کی درخواست ضمانت پر فیصلہ مؤخر، سیشن کورٹ جنوبی کا پولیس کو آئندہ ہفتے مقدمے کا چالان لازمی پیش کرنے کا حکم۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی، فی تولہ سونا 1469 روپے کم ہو کر 4,67,816 روپے کا ہو گیا، عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $14 کمی کے ساتھ 4,453 کا ہو گیا، فی تولہ چاندی 67 روپے کمی کے ساتھ 7,730 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ فرینکفرٹ ایئرپورٹ پر بورڈنگ کے دوران نوز گیئر گرنے سے نیا بوئنگ طیارہ زمین بوس ہو گیا، حادثے کے وقت صرف عملے کے ارکان سوار تھے، بوئنگ 7879 طیارے نے 5 ماہ پہلے لفٹانسا ایئر میں شمولیت کے بعد جنوری میں پہلی پرواز کی تھی۔ مصنوعی ذہانت کی مدد سے دنیا کی پہلی منفرد ویکسین تیار کر لی گئی، انسانوں پر ٹرائل شروع ہو گیا، یونیورسٹی آف کیمبرج کے ماہرین نے ویکسین کا اہم حصہ مکمل طور پر AI سے ڈیزائن کیا، نئی ویکسین کورونا کی تمام اقسام اور مستقبل کی ممکنہ وبائی بیماریوں کے خلاف تحفظ فراہم کرے گی، انسانوں پر کیے گئے ابتدائی حفاظتی ٹرائلز کے نتائج مثبت نکلے۔